کیا غصہ جو ہے وہ عقل کے چراغ کو بجھا دیتا ہے؟ جی دوستو، یہ ہے وہ ٹاپک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ویسے تو عام زندگی میں ہم سارے اس بات کو سمجھتے بھی ہیں، اس کی اہمیت سے بھی آگاہ ہیں، عام زندگی میں بھی یہ سنتے رہتے ہیں، لیکن جب کبھی ہم پہ جو ہے وہ غصہ غالب آ جاتا ہے تو پھر ہم یہ ساری چیزیں، ساری تعلیم، ساری اچھائیاں، سارا اخلاق بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ بڑے بڑے داناؤں اور بڑے بڑے فلاسفرز کا قول ہے کہ غصہ جو ہے ہمیشہ وہ عقل کے چراغ کو بجھا دیتا ہے۔ عقل کی اگر کوئی الٹ چیز ہے، اگر اس کے مخالف کوئی چیز ہے تو وہ ہے غصہ۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتی ہے۔ یہ غصہ ہی ہے جس کے پیچھے انسان قتل کر دیتا ہے۔ یہ غصہ ہی ہے انسان جس کے پیچھے ہمیشہ کے لیے رشتے ناتے توڑ لیتا ہے۔ یہ غصہ ہی ہے جس کے پیچھے انسان اپنی ازدواجی زندگی جو ہے وہ ختم کر لیتا ہے۔ یہ غصہ ہی ہے جس کے پیچھے انسان خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ غصہ ہی ہے جو ہم سے الٹے سیدھے فیصلے کروا لیتا ہے۔ یہ غصہ ہی ہے جس میں ہم اپنا چھوڑ کے دوسروں کا بھی بہت بڑا نقصان کر دیتے ہیں۔ یہ غصہ ہی ہے جو جنگوں کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ یہ غصہ ہی ہے جو ملک کے ملکوں کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ غصہ ہی ہوتا ہے جو جدید سے جدید اسلحہ ہم جو ہے وہ چلا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ غصے کا آنا جو ہے وہ ایک فطرتی بات ہے۔ اب اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ غصہ آپ کو کسی بھی غلط بات پہ آ سکتا ہے، ناقابل برداشت بات پہ آ سکتا ہے، سماجی زندگی میں آ سکتا ہے، غصہ آپ کو ازدواجی زندگی میں آ سکتا ہے، غصہ جو ہے وہ آپ کو دوستوں پہ کسی جگہ بھی آ سکتا ہے، غصہ جو ہے وہ مذہبی کسی وجہ سے بھی آ سکتا ہے۔ اس کی وجوہات تو بے شمار انگنت ہو سکتی ہیں، لیکن کیا ہم غصے کے وقت صبر کا دامن تھام کے رکھتے ہیں؟ کیا غصے کے وقت ہمیں فوراً یہ خیال آ جاتا ہے کہ کہیں ہمارے عقل کا چراغ جو ہے وہ بجھ نہ جائے؟ غصے کے اندر ہم کہیں اتنے غلط فیصلے نہ کر سکیں کہ کل ہم واپسی کی طرف نہ لوٹ سکیں؟ اور یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی فیصلے غصے کی حالت میں کیے جاتے ہیں وہ کبھی بھی پائیدار ثابت نہیں ہوتے۔ انسان کی نیچر ہے، یہ اس کی فطرت میں شامل ہے کہ اسے جب غصہ آتا ہے تو وہ بڑی تیزی سے اپنا رنگ روپ بدل جاتا ہے۔ یہ غصہ ہی ہے کہ ہمیں اگر اپنے دوست پہ آ جائے تو ساری زندگی کی ہوئی اچھی نیکیاں بلائیاں ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم فوراً جو ہے غصے کی حالت میں دوسروں کو ابیوز کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، طعنہ زنی کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے محرکات جو ہیں وہ سارا ایک ہی ہے کہ وہ غصہ ہے۔ پھر جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر ہمارا جب عقل کا چراغ جلنے لگتا ہے، جب ہمیں ہوش آتی ہے تو پھر ہمیں ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ پھر ہم خود سے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کاش اگر ہم اتنا غصہ نہ کرتے، کاش اگر ہم اتنے فلیئر اپ نہ ہوتے، کاش اگر ہم اتنے جو ہے غلط فیصلے نہ کرتے۔ لیکن اس سے ہمیں بہت زیادہ عام زندگی میں بھی، تعلیم بھی آپ کو یہی سکھاتی ہے، مذہبی اور سماجی رویوں میں بھی یہی تلقین کی گئی ہے، اور اگر مذہب کی طرف آئیں تو یہ تو بہت زیادہ سخت تلقین کر رہا ہے آپ کو کہ غصے سے بچ کے رہنا ہے، دل و دماغ کو ٹھنڈا رکھنا ہے، اپنی زبان کو آپ نے جو ہے وہ ہلکا رکھنا ہے۔ کیوں کہ پھر غصے کی حالت میں ہمیں کچھ ہوش نہیں رہتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے فسادات ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، مار کٹائی ہوتی ہے، غلط فیصلے ہوتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں یا کسی کی زندگی کو اجاڑ دیتے ہیں، پیچھے کیا ہے؟ وہ ایک غصہ ہے۔ اور سیانوں کی کہاوت ہے نا کہ ذرا سی باتوں پر جب انسان منو مٹی کے نیچے، یعنی مراد قبروں میں جا سوتے ہیں، اگر انہی باتوں پہ ہم جیتے جی ذرا سی مٹی ڈال لیں تو بہت ساری زندگیاں بچ سکتی ہیں، بہت سارے دوست بچ سکتے ہیں، بہت سارے گھرانے اجڑنے سے بچ سکتے ہیں۔ اس کہاوت کو میں پھر آپ کے سامنے دہرا دوں تاکہ آپ کو پورا مفہوم سمجھ آ جائے کہ ذرا سی بات پہ انسان جو ہے وہ منو مٹی کے نیچے جا سوتے ہیں، تو کیوں نہ جیتے جی ان باتوں پہ ہم ذرا سی مٹی ڈال کے تو زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ وہ رشتے بھی ٹوٹنے سے بچ جائیں گے، نقصان بھی بچ جائے گا، معاشرے میں انتشار اور فساد بھی بچ جائے گا، لوگ جو ہے وہ مرڈر ہونے سے بچ جائیں گے۔ یہ بیسک کیا چیز ہے؟ یہ سارا غصہ ہے جو آپ سے برے کام کروا لے گا۔
اچھے وقت میں غلط فیصلے کروا دے گا، صحیح ٹائمنگ پہ غلط فیصلے ہو جائیں گے، اور غلط ٹائم پہ صحیح فیصلہ تو ہو نہیں سکے گا، کیونکہ پیچھے تو غصہ ہے، اس نے آپ کو سوچنے سمجھنے تمام صلاحیتوں سے محروم کر دیا ہے۔ تو دوستو، ہم نے غصے پہ بہت زیادہ کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ بہادر انسان وہی ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے۔ آپ کتنے طاقتور ہیں، آپ کتنے فیصلے لے سکتے ہیں، یہ ایک اور بات ہے، لیکن بہادر اسی شخص کو کہا گیا ہے کہ جو شدید غصے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے، دوسروں کو نقصان پہنچانے، معاشرے کو، گھروں کو، فیملیوں کو نقصان سے بچانے کے لیے آپ کو لازماً اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے میری بات کو کہ غصے کے فیصلے کبھی پائیدار نہیں ہوتے، اس کے اندر لوگ بڑا بڑا نقصان کر لیتے ہیں، پھر ساری زندگی پچھتاوے کا دامن تھامے پھرتے رہتے ہیں، پھر جو وقت نکل گیا، جو حالات نکل گئے، جو فیصلے ہو گئے، پھر وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے۔ اپنے اندر یہ عادت پیدا کر لیجئے کہ بڑے صبر و تحمل سے ہم نے کام کرنا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں بہت سارے غلط لوگوں کا سامنا ہو جاتا ہے، بہت ساری آل آف سڈن غلط باتیں سننے کو مل جاتی ہیں، غلط رویے مل جاتے ہیں، غلط لوگوں سے پالا پڑ جاتا ہے، یہاں بھی ہمیں بڑا تیزی سے غصہ آ جاتا ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، ہمت سے کام لینا ہے، تو آپ بہت ساری مصیبتوں سے بچ جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔